الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے اولاد آدم کی لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے اولاد آدم کی لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب جو ہے خلاصہ ترجمہ کا بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت، نماز کے لیے ہو یا طواف کے لیے ہو، اپنا لباس پہن لیا کرو۔ جس طرح ترک لباس گناہ تھا، ایسے ہی حلال چیزوں کے کھانے پینے کو ناجائز سمجھنا بھی بڑا گناہ۔ اس لیے حلال چیزوں کو خوب کھاؤ پیو اور حد شرعی سے مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔ پہلے لفظی ترجمہ ہم نے کیا، اس کے بعد خلاصے تفسیر والا ترجمہ کیا۔ اب سن لیے اس کی تفسیر، تاکہ جو ہے نماز میں کس طرح آنا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے، مسجد میں کیسے آنا چاہیے۔ اگر مرد ہے تو مسجد میں کیسے آنا ہے، عورت ہے تو نماز کے لیے گھر میں کیسے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسئلہ یہ بتایا گیا کہ لباس کو لفظ زینت سے تعبیر کر کے اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ نماز میں افضل اور اولا یہ ہے کہ صرف ستر پوشی پر کفایت نہ ہو نماز، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق لباس زینت اختیار کیا جائے۔ نماز کے وقت نماز کے لیے کیسا لباس ہو، تو فرماتے ہیں کہ اپنی وسعت کے مطابق لباس زینت اختیار کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے میں اپنے رب کے لیے زینت اور جمال اختیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر اسی آیت کا حوالہ دیتے۔ آج کل مسجد میں لوگ جس طرح چاہتے ہیں آتے ہیں جیسے تیسے لباس میں، لیکن یہاں حکم کیا ہے قرآن کی روشنی میں، اس کو سمجھ لیں تب تو نماز میں جان ہوگی، نہیں تو بے جان نماز ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اس آیت سے جیسا کہ نماز میں ستر پوشی کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح بقدر استطاعت صاف ستھرا اچھا لباس اختیار کرنے کی فضیلت اور استحباب بھی ثابت ہوتا ہے۔ ستر پوشی تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو ہے لباس کیسا ہو، صاف ستھرا ہو، یہ اچھا ہے ایسا کرنا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ بات آئی کہ ستر جس کا چھپانا انسان پر ہر حال میں اور خصوصاً نماز اور طواف میں فرض ہے، اس کی حد کیا ہے، اور قرآن کریم نے اجمالاً ستر پوشی کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مرد کا ستر ناک سے لے کر گھٹنوں تک اور عورتوں کا ستر سارا بدن ہے، صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلی اور قدم مستثنیٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تفصیل مذکور ہے، مرد کے لیے ناک سے نیچے کا بدن یا گھٹنے کھلے ہو تو ایسا لباس خود بھی گناہ ہے اور نماز بھی اس میں ادا نہیں ہوتی ہے، ستر کے خلاف ہو گئے۔ اسی طرح عورت کا سر، گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہو تو ایسے لباس میں رہنا خود بھی ناجائز ہے، نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ کب؟ جب بازو کھلا ہو عورت کا، سر کھلا ہو، گردن کھلا ہو، پنڈلی کھلی ہو، ایسے لباس میں عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس مکان میں عورت ننگے سر ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ تو گھر میں بھی جو ہے
عورتوں کو سر ڈھانک کے رہنا چاہیے۔ یہ حکم تو فریضہ سطر کا متعلق ہے، جس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی، اور چونکہ نماز میں صرف سطر پوش ہی مطلوب نہیں بلکہ زینت اختیار کرنے کا ارشاد جو ہے، نماز میں آوے تو عمدہ زینت والا لباس پہن کے صاف ستھرا، تو فرمایا کہ اس لیے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا یا مونڈھے یا کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مرد جو ہے اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں یا جو ہے کوہنیاں کھلی ہوئی ہے یا مونڈھے کھلے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کچھ لوگ بغیر جو ہے سر کے ڈھانپے یا امامہ بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، ایسے لوگ آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہے اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے، خواہ قمیص ہی نیم آستین ہو یا آستین چڑھائی گئی ہو، بہرحال نماز مکروہ ہے۔ قمیص جو ہے نیم آستین ہے، کرتا جو پہنا ہے تو آستین جو ہے ڈھکا ہوا نہیں ہے، آدھا جو ہے آستین ڈھکا ہوا، یا آستین چڑھا کے نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا کہ ایسے حال میں نماز مکروہ ہوگی۔ اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی اپنے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم اور عار سمجھے۔ اپنے دوست اور لیڈر اور آفیسر پروفیسر کلاس میں جانے کو شرم سمجھتے ہو تو ایسا لباس بھی جو ہے پہن کر آنا مسجد میں ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے صرف بنیان کوئی پہن کے آ گیا، بغیر کرتا کے آ گیا، صرف بنیان پہن کے آ گیا تو مکروہ ہے، اگرچہ پوری آستین ہی کیوں نہ ہو، یا سر پر بجائے ٹوپی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا دستی رومال باندھ لینا کہ کوئی سمجھدار آدمی اپنے دوستوں یا دوسروں کے سامنے اس حیات میں جانا پسند نہیں کرتا ہے، تو بس کوئی ڈال دیا، رومال ڈال لیا ہے، کوئی کپڑا ڈال لیا ہے، تو کسی اچھے آدمی کے پاس جانا پسند نہیں ہے، اس لیے مسجد میں بھی اس طرح مناسب نہیں ہے، ٹوپی پہن کر آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ سر مونڈھے کوہنیاں کھول کر نماز کا مکروہ ہونا آیت قرآن کے لفظ زینت سے بھی مستفاد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے بھی ثابت ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ مسجد میں آئے تو عمدہ اور صاف اور ستھرا اور مکمل ڈریس میں مکمل سطر کے ساتھ آئے، ٹوپی کے ساتھ آئے یا امامہ کے ساتھ آئے، فل آستین کے ساتھ آئے۔ اور عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو سطر کے موافق لباس نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے جو ہے ان کو پورا ڈھانک کر نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہے تو کتاب میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ گھر میں عورت کو سر بھی کھول کے نہیں رہنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے بتلایا کہ جو ہے حدیث میں بتلایا کہ جس مکان میں عورت ننگے سر ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے دونوں خیال کریں، عورتیں بھی پردوں کا خاص خیال اور نماز میں بھی خاص خیال، اور مردوں کے لیے مسجد میں جب آئے تو عمدہ اور صاف ستھرا فل ڈریس فل آستین کے ساتھ آئے، اور ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے اور سر میں ٹوپی یا امامہ ہونا